حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا۔ بسم اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین اما بعد۔ ایام فاطمی 1445 سے ہجری کے حوالے سے یہ مختصر سا گفتگو دورانیہ جو قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے ہر سال کی طرح اس برس بھی آپ مومنین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے جو ایام ہے، اس میں بی بی کی فضیلت، ان کی منزلت اور ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے اور ان کے ان فضائل کے حوالے سے کہ جو سربستہ راز ہیں اور ہر مومن پر لازم ہے کہ ان فضائل کو جانے اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان میں اضافہ کرے، انہی میں سے بی بی کی فضیلت کا ایک اہم باب مصحف فاطمہ ہے۔ مصحف عربی میں کسی بھی کتاب کو، کسی بھی صحیفے کو کہا جاتا ہے، لیکن عرب میں جب بھی مصحف کہا جاتا ہے تو وہ عمومی طور پہ کسی کتاب کو مراد لیتے ہیں، لیکن جب مصحف شریف کہتے ہیں تو اس سے مراد خود بخود قرآن مجید ہوتا ہے، کیونکہ لفظ شریف پر اشارہ کرتا ہے کہ وہ کسی خاص اور بابرکت، کسی شرف والی کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ مصحف فاطمہ کے حوالے سے ہمیشہ سے یہ مسکنسیپشن پھیلائی جاتی ہے اور یہ غلط فہمی جو ہے وہ اغیار کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ جو ہے ہم مصحف فاطمہ کے نام سے کسی قرآن مجید کے قائل ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر روایات یہ ہمارے یہاں موجود ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ ان روایات کا مطالعہ ہماری کتب سے کریں، نہ کہ آپ خود ہمارے بارے میں کسی اندازے گیری کی طرف چلے جائیں۔ چنانچہ آج میں اس مختصر سے دورانیے میں حقیقت مصحف فاطمہ کے عنوان سے ایک مختصر سا بیان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جو کتاب میرے سامنے اس کتاب کا نام بھی حقیقت و مصحف فاطمہ عند الشیعہ شیخ اکرم برکات کی کتاب ہے، عراقی ایک ہمارے عالم دین ہے۔ انہوں نے تفصیل سے مصحف فاطمہ کے اوپر گفتگو کی ہے کہ مصحف فاطمہ کیا چیز ہے، کیا کتاب ہے اور یہ کیسے وجود میں آئی۔ چنانچہ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ دو چیزوں کی نفی ابتداء ہم کر رہے ہیں کہ مصحف فاطمہ کیا نہیں ہے۔ اولاً مصحف فاطمہ قرآن مجید نہیں ہے، مصحف فاطمہ قرآن مجید نہیں ہے، اس کی صراحت سے ہمارے یہاں نفی موجود ہے۔ میں تیزی کے ساتھ ایک آدھ روایت پڑھ کے آپ کی خدمت میں بات کو تمام کرتا ہوں۔ محمد ابن مسلم راوی و چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ خلفت فاطمہ مصحفا ما ہوا قرآن۔ امام صادق فرماتے ہیں ہماری دادی زہرا نے ایک کتاب چھوڑی تھی، وہ قرآن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے جو کہ مصعب امبسا ابن مصعب نے چھٹے امام سے نقل کی، اس میں بھی امام نے فرمایا مصحف فاطمہ اما واللہ ازعم انہ قرآن۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مصحف فاطمہ کو قرآن نہیں سمجھتا، وہ قرآن مجید نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ جملہ موجود ہے کہ امام صادق قسم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اندی مصحف فاطمہ لیس فیہ شیء من القرآن، ہمارے پاس مصحف فاطمہ نامی کتاب ہے اور اس میں قرآن میں سے کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چھٹے امام کی روایت ہے مصحف فاطمہ ما فیہ شیء من کتاب اللہ، ہمارے پاس ایک کتاب مصحف فاطمہ جس میں سے اللہ کی کتاب میں سے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی وہ قرآن مجید نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیگر روایات، ایک روایت میں اور یہ کہ وَعِندَنَا مُصْحَفُ فاطمہ اما واللہ ما فیہا حرف من القرآن، اللہ کی قسم اس میں قرآن مجید کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ 5 روایتیں میں نے آپ کی خدمت پیش کر دی، اس کے علاوہ سینکڑوں روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ مصحف فاطمہ قرآن مجید نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں یقیناً سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے تو پھر مصحف فاطمہ کیا ہے؟ اب آپ کی خدمت میں ہم روایت عرض کرتے ہیں کہ مصحف فاطمہ کیا ہے۔ بصائر سمیت اصول کافی کی دیگر کتابوں میں روایت موجود ہے کہ جب جناب رسول خدا کی شہادت ہوگی، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ غمگین رہا کرتی تھیں، آپ کسی سے گفتگو نہیں فرماتی تھیں، آپ کسی سے ہم کلام نہیں ہوتی تھیں۔ تو کافی کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب سیدہ کی جب اس تنہائی کو دیکھا تو پروردگار نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کے سیدہ سے گفتگو کیا کرو، ان سے ہم کلام ہوا کرو۔ یہیں سے بی بی کا لقب محدثہ بھی بنا۔ محدثہ اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جس سے فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں، اور یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ غیر نبی سے فرشتہ کیسے کلام کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، اور حضرت مریم نبی نہیں ہے، یہ تمام شیعہ سنی کا اتفاقی فیصلہ ہے کہ حضرت مریم نبی نہیں ہے، لیکن فرشتے جناب مریم سے بات کرتے تھے۔ چنانچہ یہ بات قرآنی طور پر ثابت ہے کہ فرشتہ غیر نبی سے بھی بات کر سکتا ہے، اللہ البتہ غیر معصوم سے فرشتہ بات نہیں کرتا ہے، فرشتہ اسی سے بات کرے گا جو معصوم ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب جبریل علیہ السلام نازل ہوتے تھے اور جناب سیدہ سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اب وہ گفتگو کیا ہوتی تھی؟ اگر یہ خود آل محمد ہمیں نہ بتاتے، روایات سے نہ پتہ چلتا، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ جناب سیدہ کے درمیان اور جناب جبریل کے درمیان گفتگو کیا ہوتی تھی۔ جناب
سیدہ فرماتی ہیں کہ جبریل میرے پاس آتے تھے اور مجھے قیامت تک کے حالات کی خبر دیا کرتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، اور مجھے قیامت تک کے آنے والے شیعوں کے نام بتایا کرتے تھے، اور مجھے جبریل نے اپنے پاس لوح میں نام دکھائے ان تمام بادشاہوں کے جو شیعوں میں سے ہوں گے، اور ان تمام میرے چاہنے والوں کے جو میرے شیعہ قیامت کی صبح تک آئیں گے۔ چنانچہ یہ بات اپنے مقام پر موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام وہاں پر تسلی دینے آیا کرتے تھے۔ چنانچہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ اب جب آپ کے پاس جناب جبریل آئیں تو آپ مجھے مطلع فرمائیں۔ چنانچہ جناب جبریل علیہ السلام جب آتے تھے تو جناب سیدہ بتلایا کرتی تھی کہ میرے قریب میرے پاس جبریل امین آئیں۔ اس وقت جناب امیر المومنین اس تمام باتوں کو جو جبریل علیہ السلام بتاتے تھے جناب سیدہ ان کو سنتی تھیں اور مولائے متقیان اسے لکھتے تھے۔ تو روایت میں ہے کہ فہذہ املاء امیر المومنین، بس یہ امیر المومنین کے ہاتھ کا لکھا ہوا املا ہے، گویا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو امیر المومنین اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے مصحف فاطمہ میں اور کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس روایات موجود ہیں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِنْ فِيهِ عِلْمُ مَا يَكُونُ، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ سب مصحف فاطمہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے امام نے ارشاد فرمایا فِيهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ، مصحف فاطمہ میں وہ کچھ موجود ہے جس کی طرف لوگ محتاج ہیں، وَلَا نَحْتَاجُ إِلَىٰ أَحَدٍ، مگر ہم آل محمد کسی کی طرف محتاج نہیں ہیں کہ ہم کسی سے پوچھیں۔ حَتَّى أَنَّ فِيهِ الْجَلْدَةُ وَنِصْفُ الْجَلْدَةِ وَرُبْعُ الْجَلْدَةِ وَأَرْشَ الْخَچ، یہاں تک کہ اس میں کوڑوں کی سزا کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو آدھے سے آدھا کوڑا لگنا ہے تو دیکھیں 100 کوڑے میں سے 80 کوڑے، 40 کوڑے، 60 کوڑے بہت آسان ہے فیگر، لیکن اگر نصف کوڑا کسی کو مارنا ہو تو آپ آدھا کوڑا کیسے کسی کو ماریں گے؟ یہ کتاب قصاص میں بہت مشکل باب آتا ہے، اس کا حل بھی مصحف فاطمہ میں موجود ہے۔ امام نے بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے اس کو وہ سزا دی جائے گی۔ چنانچہ یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ مصحف فاطمہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر پروردگار عالم نے علم غیب کی خبروں کو جناب جبریل علیہ السلام کے ذریعے جناب سیدہ پہ جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اچھا، اسی کتاب کے اندر جناب سیدہ کا مستقبل جو آنے والے زمانے میں بعد میں ہونے والا ہے وہ موجود ہے۔ اس میں انبیاء اور اوصیاء کے نام 25 نبیوں کے نام صرف قرآن میں 1.25 لاکھ نبیوں کے نام ہیں، لیکن اس کے باقیوں کے نام جتنے وہ تمام اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے روایت اصول کافی میں ہے ما من نبی ولا وصی الا وهو فی کتاب عندی، یعنی مصحف فاطمہ۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نبی اور کوئی وصی ایسا نہیں ہے کہ اس کا نام مصحف فاطمہ میں موجود نہ ہو۔ اسماء الملوک و آبائہم، جتنے شیعوں میں بادشاہ پیدا ہوئے یا ہوں گے ان کے اور ان تمام کے باپ دادا کے نام اس سے موجود ہیں۔ وصیت و فاطمہ علیہ السلام، جناب سیدہ نے جو وصیت فرمائی ہے، جو آپ نے وصیت فرمائی تھی اپنے بعد، وہ اس کے اندر وہ وصیت وہاں پہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ مصحف فاطمہ سوال پیدا ہوتا ہے اس وقت کہاں ہے؟ روایات میں یہ ہے کہ یہ مختلف ائمہ علیہ السلام کے پاس تبرکات میں چلتا رہا، یہاں تک کہ اس وقت یہ مصحف فاطمہ حضرت صاحب العصر کی بارگاہ میں اور آپ کے جناب میں موجود ہے۔ چنانچہ مصحف فاطمہ ہمارے پاس ایک عظیم منقبت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی۔ اچھا، یہ تو ہم نے آپ کو شیعہ حوالے سے پیش کر دیا، لیکن اسی طریقے سے ایک کتاب اس کا نام ہے مصحف علی، یا اسے صحیفۃ الجامعہ بھی کہا جاتا ہے۔ بخاری کے اندر کتاب العلم میں ایک روایت موجود ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر کے منبر پہ مولائے متقیان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک تلوار مولائے متقیان خطبے ٹیک لے کے اس کو بیٹھے ہوئے سہارا دے کر، میں نے دیکھا کہ اونٹ کی کھال پر لکھا ہوا 70 ہاتھ چوڑا میں نے ایک صحیفہ لٹکا ہوا دیکھا جو تلوار کی قبضے میں لٹک رہا تھا۔ میں نے بعد میں مولائے متقیان سے پوچھا کہ ما فی ہے، اس میں کیا ہے؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اس میں حضور کی وہ بتائی ہوئی باتیں ہیں جو قیامت تک کی خبریں اور حالات ہیں جو حضور نے مجھے بتایا تھا، میں نے اس کو اس میں نقل کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اس صحیفے کا تذکرہ جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں صحیفہ علی، اس کا تذکرہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان میں بھی کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ کے اندر بھی اس کو روایت کیا ہے۔ چنانچہ یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے یہ کہنا کہ ہم لفظ مصحف کے ذریعے سے کسی دوسرے قرآن کے قائل ہیں۔ کبھی اسے آپ قرآن فاطمہ کا نام دیتے ہیں، کبھی آپ امام مہدی کے لیے یہی بات کہتے ہیں کہ اصلی قرآن ان کے پاس ہے، اور وہ اس اصلی قرآن کے ذریعے سے ثابت آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ قرآن شیعوں کے پاس ہے، نعوذ باللہ اس پہ ہمارا کوئی یقین و اعتبار نہیں ہے۔ یہ وہ دعویٰ ہے جسے قیامت کی صبح تک آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ مصحف جو ہے کس طریقے سے آپ ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے تیزی سے ایک چیز اور پیش کرتے ہیں
کہ یہ واحد مصحف فاطمہ نہیں تھا. آپ کی روایات میں مصحف عائشہ موجود ہے. حضرت عائشہ کے پاس ایک مصحف تھا جو آپ نے خود اس میں قرآن کی آیتوں کو جمع کیا تھا. ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب سیدہ کے مصحف میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں ہے. حضرت عائشہ کے پاس ایک مصحف تھا، اس میں قرآن تھا. حضرت حفصہ کے پاس مصحف تھا، اس میں قرآن کی آیتیں تھیں. حضرت ام سلمہ کا مصحف تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مصحف تھا. ابی ابن کعب کا مصحف تھا. چنانچہ مصحف عبداللہ ابن عمرو بن عاص تھا. یہ طویل روایتیں آپ کے پاس بھی موجود ہیں. چنانچہ بات وہ کی جائے کہ جو عقل بھی قبول کرے، درایت بھی قبول کرے. چنانچہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی یہ عظیم منقبت مصحف فاطمہ ہے. اچھا، مصحف فاطمہ یہ وہ کتاب ہے جو تبرکات امامت میں بھی ہے اور امام کی نشانیوں میں سے بھی ہے. یعنی مصحف فاطمہ وہی ظاہر کر سکتا ہے جو امام ہو. چنانچہ مصحف فاطمہ جہاں غیب کی خبروں پہ مشتمل ایک کتاب ہے، جہاں مصحف فاطمہ اللہ کی طرف سے جناب زہرا کو تسلی ہے، جہاں مصحف فاطمہ جناب سیدہ کے محدثہ ہونے کی دلیل ہے کہ آپ سے فرشتہ باتیں کرتا ہے، وہیں مصحف فاطمہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر نبی کے بعد امامت میں اختلاف ہو تو امامت کے اختلاف کو پہچاننے کے لیے ان تبرکات کو دیکھا جائے گا. چنانچہ وہ تبرکات جو امامت کی منصب پر دلیل ہے، ان میں سے ایک دلیل مصحف فاطمہ ہے. اسی طریقے سے مصحف فاطمہ کے ساتھ تابوت سکینہ علماء نے لکھا کہ یہ وہ تابوت ہے کہ جو امام زمانہ ہی کے پاس ہے، جو ہر زمانے کے امام کے پاس ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ کا اسلحہ، رسول اللہ کی زین، رسول اللہ کی زرہ، رسول اللہ کی زرہ کے بارے میں روایت موجود ہے کہ رسول کی زرہ صرف اس کے وسیع کو فٹ آتی ہے، کسی اور کو فٹ نہیں آتی ہے. چنانچہ امیر المومنین نے جب ان سے کسی سے امامت کا اختلاف کیا تو مولا نے رسول اللہ کی زرہ کو نکال کے سامنے رکھا، فرمایا اپنے سینے پہ پہنو، اگر پوری آ جائے تو تم امام. لہٰذا کئی لوگوں نے پہنا، کسی کے جسم پر وہ زرہ مکمل طور پر نہ سکی. جیسے ہی مولا متقیان نے زرہ کو پہنا تو آپ کے جسم اقدس پر اس زرہ کو مکمل جگہ مل گئی. یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ تبرکات جنہیں ہم مصحف فاطمہ کہتے ہیں، جنہیں ہم جو ہے مصحف علی کہتے ہیں، جنہیں ہم جناب تابوت سکینہ کہتے ہیں، جنہیں کتاب جفر کہتے ہیں، جنہیں کتاب جامعہ کہتے ہیں. جفر کے حوالے سے بھی یہ بات موجود ہے. جفر ایک برتن کی طرح کی چیز ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کے تبرکات ہیں، جس میں توریت کے اصل نسخے ہیں، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اصل نسخے، انجیل کے اصل نسخے، جس میں ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے اصل نسخے، وہ جو مختلف زمانوں میں مستقل احکام نازل ہوا کرتے تھے. چنانچہ یہ بات آپ کے سامنے میرے طور پہ واضح ہو گئی کہ مصحف فاطمہ ایک ایسی عظیم منقبت ہے، اور میں دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ مصحف فاطمہ قرآن مجید نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں غیب کی خبریں ہیں، جس میں قیامت تک کے حالات اور معاملات ہیں، اور قیامت تک کی خبروں کو پروردگار عالم نے اپنی جناب سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو بیان فرمایا اور مولا متقیان نے اس کو املا فرمایا. چنانچہ مصحف فاطمہ کے حوالے سے تمام مسکنسپشنز کو دور ہونا چاہیے، اور مومنین اس بات کو یاد رکھیں کہ مصحف فاطمہ وہ کتاب ہے جو جناب سیدہ پر امیر المومنین نے اس کو لکھا اور جناب جبریل ان خبروں کو سنایا کرتے تھے. چنانچہ مصحف فاطمہ کے حوالے سے ہمارا یہ بیان یقیناً مومنین کے لیے شافی و کافی ہوگا. پروردگار ہمیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، تاکہ ہم ان تمام تبرکات کی زیارت کریں جو وراثتاً امام زمان تک پہنچیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.